بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بی بی فاطمہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں کہ جس کو سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بی بی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے پکی سچی محبت رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھیں۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں اونٹ گھاس کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ کاموں سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت میری آپ کو دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ کرام، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا آج رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابہ کرام کی آنکھیں برسنے لگیں۔ 350 صحابہ موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھیگی آنکھیں لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں موجود لوگوں کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلیمان، تو کیا یہ مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو سلیمان فارسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ تو سلیمان فارسی کہنے لگے، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان اس شخص